بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسے شخص کی زندگی کیسی ہوتی ہے جس نے علم کی روشنی سے لاکھوں دلوں کو منور کیا، ان کی خدمات اور علم نے انہیں اسلامی دنیا کا ایک عظیم رہنما بنا دیا۔ تاریخ کے صفحات پر کبھی کبھی ہی ایسی شخصیات ابھرتی ہیں جو نہ صرف علم کے روشن ستارے ہوتے ہیں بلکہ ان کی زندگیوں کا ہر لمحہ علم و حکمت کے دریا کی مانند ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو دینی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کی علم کی روشنی سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دل منور ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تعارف کرانے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کا جن کی رہنمائی نے دارالعلوم دیوبند کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہ کی، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہیں اور علم و حکمت کا ایک جیتا جاگتا پیکر ہیں۔ آئیے ان کی عظیم زندگی کے کچھ اوراق پلٹتے ہیں۔ 1947 کا سال تھا اور ہندوستان کے مشہور شہر بنارس کے ایک محلہ مدن پورہ میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو آگے چل کر علم و فضل کا آفتاب بنا۔ یہ ہیں حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی، جنہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم اور دادا کی نگرانی میں حاصل کی۔ ان کی دینی تعلیم کا آغاز 1956 میں جامعہ اسلامیہ مدن پورہ میں ہوا، جہاں انہوں نے علم کی پہلی کرنوں کو اپنے دیو میں اتارا۔ 1960 میں مولانا نے عربی تعلیم کے لیے مئونات بھنجن کا رخ کیا اور پھر 1962 میں مفتاح العلوم میں ایک سال گزارنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ یہاں 1963 میں داخلہ لیا اور 1967 میں دور حدیث سے سند فراغت حاصل کی۔ حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب کے اساتذہ میں وہ عظیم بزرگ حضرات شامل تھے جن کی علمی عظمت کی مثال دی جاتی ہے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب، حضرت مولانا علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی، فقیہ الامت حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی اور حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی صاحب رحمہم اللہ جیسے ائمہ فن شامل ہیں۔ مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی صلاحیت پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ کو زمانہ طالب علمی ہی میں عربی کی تدریس آپ کے حوالے کر دی۔ آپ نے سب سے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب سے بیعت کی، لیکن فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی طور پر مستفید ہونے کا موقع انہیں زیادہ ملا، کیونکہ حضرت مفتی صاحب آپ کے استاد بھی تھے۔ آپ پر فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ بھی تھی۔ اس طرح آپ کو خلافت سے بھی نوازا اور حضرت مفتی صاحب کے خاص معتمد اور قریبی حلقے میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ سن 1996 میں جب ساؤتھ افریقہ میں مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت مولانا بھی ان کی خدمت میں وہاں موجود تھے۔ آپ ہی نے حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ فراغت کے بعد مولانا نے اپنے آبائی شہر بنارس کے جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب میں تدریس کا آغاز کیا۔ وہاں سے شیخ الحدیث اور دارالافتاء کے صدر مفتی کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات و رسومات اور طرح طرح کی برائیوں کی اصلاح کے لیے آپ نے اپنی تنظیم انجمن اصلاح المسلمین کو از سر نو زندہ کیا، جو کام نہ ہونے کی وجہ سے کل عدم ہو گئی۔ مولانا تقریباً 20 سالوں سے مسجد بلال مالتی باغ بنارس میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے ساتھ حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ ان کے دروس کا مجموعہ اسباق حدیث اور مواعظ نعمانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے منصب اہتمام سے پہلے سن 1992 میں آپ دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے رکن رکین اور جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب بنارس کے شیخ الحدیث اور دارالافتاء کے صدر مفتی تھے۔ مجلس شورا کی کارروائی میں بڑی سرگرمی کے ساتھ شرکت فرماتے اور آپ کو اکابر اراکین کا بھرپور اعتماد حاصل رہا۔ دوسری طرف جمعیت علماء ہند کی قومی مجلس عاملہ کے بھی رکن تھے۔ سن 2010 کو حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مجلس شورا کے اجلاس ہونے تک آپ کو کارگزار محتمم بنایا گیا۔ مجلس شورا کے ہنگامی اجلاس میں سن 2011 کے 23 فروری کو آپ کو دوبارہ کارگزار محتمم بنا دیا گیا اور پھر مجلس شورا کے اجلاس سن 2011 ہی میں 23 جولائی کو آپ کو مستقل محتمم بنا دیا گیا۔
اس وقت سے آپ نے نہ صرف دارالعلوم دیوبند کی بہترین نمائندگی کی بلکہ امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ بھی احسن طریقے سے انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو فراست، دوربینی اور بصیرت کی صفات سے نوازا ہے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے پلیٹ فارم سے حق کی نمائندگی کی اور پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیلائی۔ زبان و بیان کی عمدہ صلاحیت، علمی و سیاسی بصیرت کا اعلیٰ ذوق اور دور حدیث کے طلباء کو ترمذی شریف کا درس دینا، یہ سب آپ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ آج مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب دارالعلوم دیوبند کے عظیم منصب پر فائز ہیں اور آپ کی رہنمائی میں یہ ادارہ علم و دین کی شمع کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے اور ہمیں ان کے علم و بصیرت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔